برطانیہ کے اخبار ٹیلی گراف نے ایک مضمون لکھا ہے، ایک آرٹیکل لکھا ہے، اور آرٹیکل لکھنے والی خاتون بھارت سے ہیں جن کا نام ہے سامان لطیف۔ اس آرٹیکل کے مندرجات کیا ہیں اس پر تو بعد میں بحث کریں گے۔ سر دست یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آرٹیکل کسی پاکستانی یا کسی اور یورپی ملک کے کسی رہائشی نے نہیں لکھا، بلکہ لکھا کس نے ہے؟ بھارتی شہری سامان لطیف نے۔ اس آرٹیکل میں وہ لکھتی ہیں جس کو چھاپا ہے برطانیہ کے ایک اخبار ٹیلی گراف نے، کہ عمران خان کو جیل میں مشکلات کا سامنا ہے اور ان کا وزن کم ہو رہا ہے، ان کو چکر آنے کے مسائل ہیں۔ یہ ایک بھارتی شہری لکھتی ہے برطانوی اخبار میں۔ اس پہ تبصرہ آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ اندازہ کیجئے وہ بھارت جس سے ابھی ہم نے مارکہ حق والی ایک شاندار جنگ جیتی ہے، آپریشن بنیاد المرصوص کے تحت زبردست قسم کا ٹکا کے جو ہم نے ان کو جواب دیا تھا، اس کے بعد مختلف طرح کے پروپیگنڈے یہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اسی پروپیگنڈے کی کڑی یہ آرٹیکل بھی ہے، جس کو لے کے اس وقت پی ٹی آئی کے کچھ لوگ وہ بغلیں بجا رہے ہیں اور یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ خان کی جان کو خطرہ ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں فلاں۔ لیکن اس بات کی تردید میں سب سے بڑا جو پروف ہاتھ آیا ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان کا یہ والا بیان۔ وہ اس بیان میں خود کہتی ہیں کہ خان تو حشاش بشاش ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر جب انہیں کہا گیا کہ بھئی آپ ہی کے پارٹی کے سوشل میڈیا پر آپ کے جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں وہ تو یہ باتیں بیچ رہی ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کا وزن کم ہو گیا، کبھی کہتے ہیں خان صاحب کی سماعت کو ایشوز ہیں، کبھی کہتے ہیں خان صاحب کو کمزوری لاحق ہو گئی ہے، اور کبھی کیا کبھی کیا۔ تو اس کے جواب میں علیمہ خانم یہ فرماتی ہیں کہ عمران خان بالکل صحت مند ہیں، حشاش بشاش ہیں، ان کو کسی قسم کوئی ایشوز نہیں ہے، اور سوشل میڈیا پر جو چلنے والی خبریں ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اندازہ کیجئے یہ بات کہنے والی کون ہے؟ عمران خان کی بہن، جو تقریباً ہر کچھ عرصے بعد جا کے خان صاحب سے مل کر آتی ہیں، بلکہ گزشتہ جو ان کی ملاقات ہوئی تھی وہ 3.5 گھنٹے پر مشتمل تھی، اور باہر آ کے یہ بڑی خوش بھی تھی کہ ہماری بڑی تفصیلی ملاقات کروائی گئی ہے۔ جہاں تک بات ٹیلی گراف کی ہے، یہ ٹیلی گراف ایک ایسا بدنام زمانہ اخبار ہے جس نے یہ پاک بھارت جو ابھی جنگ ہوئی تھی، اس جنگ کے دوران بھی ایک جھوٹی خبر چلائی تھی کہ بھارتی نیوی کا جو بیڑا ہے وکرانت وہ کراچی کے ساحل کے قریب آ چکا ہے، اور اس سے جہاز اڑنے لگے ہیں، پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے لگے ہیں، کراچی تباہ و برباد ہونے والا ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ صاحب کچھ قصہ کہانیاں تھا جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ٹیلی گراف جو ہے یہ اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان کے خلاف، اور اس میں مضمون لکھنے والی جو ہے وہ سامان لطیف بھارتی ہیں۔ ظاہری بات ہے ہم نے جنگ جیتی ہے، دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے، دنیا ہماری فتح کا اعتراف کر رہی ہے، تو اس سارے تناظر میں ان کو تکلیف تو ہونی ہے۔ اب اس تکلیف کو یہ کم کرنے کی کوششیں کبھی ایک طرح کا پروپیگنڈا کر کے کبھی دوسری طرح کا پروپیگنڈا کر کے کرتے ہیں، اور ان کی ایسی باتوں کو لے کر جو پی ٹی آئی کے لوگ بھاگنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر بیانیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ اپنی گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو یہ کہے کہ کتا آپ کا کان لے کر بھاگ گیا ہے، تو کتے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے کان کو ہاتھ لگا کے چیک کرنا چاہیے کہ میرا کان موجود ہے کہ نہیں۔ یہی پی ٹی آئی والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی بندہ خان کے بارے میں کوئی بھی بات کرے تو مستند ذرائع سے آنے والی خبر کے اس کا ویٹ کرنا چاہیے، اس کا انتظار کرنا چاہیے، نہ یہ کہ جہاں سے بھی کوئی چھوٹی سی بھی معمولی سی بھی بات ملے اسی کو لے کے بیانیاں بنانا شروع ہو جائیں۔ بعد میں پھر شرمندگی ہوتی ہے جو آج آپ نے دیکھ لی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔